افتخار ٹھاکر وہ جب یہ آرٹس کونسل بنی ہے وہ یہاں سے سٹارٹ کیا ہے شیدہ کاری کے لیے، لیڈیز کے لیے، بیوہ اور یتیم بچیوں کے لیے کلاس شروع کرنے کا پروگرام. یہی ایک ذہن میں آیا کہ نا کسی کو روزگار. آپ نے فنکاروں کے مالی امداد کے حوالے سے بھی گورنمنٹ کی طرف سے جو 45 اور 50 سال کی عمر، فیمیل آئی تھنک 45 ہے اور میل میں 50 ہے، تو ان کو ماہانہ مالی امداد کا بھی کچھ ایک فراہم کریں ان کے حوالے سے. کرونا ختم ہو جائے پھر آپ دیکھیں گے کہ یہاں فنکاروں کو انشاءاللہ بڑی عزت ملے گی، اللہ کرے گا انشاءاللہ. جو وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب ہے نا، میں گیا تھا میٹنگ میں ادھر، انہوں نے کہا تھا یار یہ جو ثقافت ہے پنجاب کی اس کو اجاگر کرنے کے لیے آپ فنڈز کی پرواہ نہ کریں، آپ کچھ نہ کریں تاکہ یہ ہمارے پنجاب کا جو مطلب ہے، پنجاب کا کلچر ہے، ساری دنیا کو دکھائیں. کوئی فنڈز کی رکاوٹ نہیں ہے، میں فنڈز سارے دوں گا. پنجاب، جنوبی پنجاب، پوٹھوار کا علاقہ، وہاں سے آپ اپنے فنکار نکالیں، ان کی انشاءاللہ حوصلہ افزائی کی. یہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کی ہے، سچی بات ہے. اس کے بعد جتنے بھی فنکشن ہوئے ہیں ان کو اگر 5000 کا ہے نا کہ وہ 5000 ہے یا 7000 ہے یا 3000 ہے، ان کو میں اتنی دیتا ہوں. ٹھیک ہے، ٹیکس اپنے کھاتے میں ڈالتا ہوں. ٹھیک ہے. جب سے میں آیا ہوں نا، میں اپنی تنخواہ کا تقریباً 50% میں ماشاءاللہ لگا دیتا ہوں. اللہ کے ساتھ مجھے اللہ نے بہت دیا ہوا ہے، جتنا ہو سکے نا حقوق العباد کا خیال رکھیں. انشاءاللہ یہ بہت جلد آپ لوگوں کے لیے آرٹس کونسل ملتان میں بہت سارے ایسے پروگرام دینے جا رہے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ندیم خان. آپ دیکھ رہے ہیں ندیم خان آفیشیل. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمیشہ میری یہ کوشش رہی ہے کہ میں اپنے چینل کے توسط سے آپ سے ان لوگوں کی ملاقات کراؤں جو ہمارے پاکستان کا فخر ہے. آج ہم ایک ایسی شخصیت کا انٹرویو آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں، آپ کی ملاقات، ایک ایسی شخصیت کی ملاقات آپ سے کرانے جا رہے ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں. آپ کی جو سروسز ہیں ان کے بارے میں بھی جانیں گے، آپ کی فنی خدمات اور آپ کی تعلیمی دور سے لے کے اب تک آپ نے کیا کیا، ملتان کے عوام کے لیے کیا کیا، یا جتنے ٹینیور میں آپ جہاں جا رہے ہیں تو آپ کے بارے میں جانتے ہیں آپ سے خود ان کی زبانی. آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں ڈائریکٹر آرٹس کونسل جناب چودھری طاہر محمود صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو ہم آپ کو ندیم خان آفیشیل پہ ویلکم کہتے ہیں. تھینک یو. میں آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ کا چینل ماشاءاللہ بڑا ٹھیک جا رہا ہے. میں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے اور اس میں پروگرام دیکھتا ہوں تو آپ کی محنت بھی رنگ لا رہی ہے اور لوگ سبسکرائبر بڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. بہت شکریہ سر. میری کوشش ہمیشہ سے رہی ہے کہ آپ جیسے معزز جو ہمارے یہاں کے لوگ ہیں ان کے بارے میں ہمارے ویورز جاننا چاہتے ہیں. نہیں بڑے اچھے انٹرویو ہو رہے ہیں، یہ حقیقت ہے. کافی بہت شکریہ سر. سلسلہ کرتے ہیں جیسا کہ میرے پروگرام کا تھیم ہے، آج کے مہمان شخصیت ہیں آپ، ہماری سیلیبریٹی ہیں. تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ سر آپ کا جو تعلق، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا اپنے ویورز کو، چودھری طاہر محمود صاحب آپ ڈائریکٹر آرٹس کونسل پچھلے 3 سال سے تعینات ہیں، اور اس سے قبل آپ ڈائریکٹر انفارمیشن بھی 3 سال آپ کی خدمات رہی ہیں اس ادارے میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر چمگادڑوں کا بسیرا تھا اس آرٹس کونسل کے حال میں، اور بہت سارے فنکار جو بے روزگار تھے آپ کے آنے کے بعد انہیں مالی طور پر بھی گورنمنٹ کی طرف سے بہت سے ایسے ڈرامہ پلیز اور شوز کی مد میں ان کو پذیرائی حاصل ہے. تو سر سب سے پہلے تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کا بیسیکلی تعلق کہاں سے؟ دیکھیے جی، میں بہاولپور سے میرا تعلق ہے. بہاولپور میں ہی میری ایجوکیشن ہوئی ہے. میں نے ایم اے تک یونیورسٹی بہاولپور سے ہی اپنی کمپلیٹ کی ہے ایجوکیشن. اس میں یہ ہے کہ ایجوکیشن مکمل کرنے کے بعد یہ کوئی سلسلہ ایسا چلا کہ نہیں جی جاب نہیں کرنی، کوئی کام بزنس کرنا ہے، لیکن تجربہ نہیں تھا. الٹیمیٹلی جاب کی طرف آ گیا. جاب انفارمیشن کی جی 87-8 سے میں بطور انفارمیشن افسر کے میں نے کام شروع کیا. پھر میری جی پی آر جو شعبہ ہے اس میں میری ساری سروس رہی ہے. تو یہ میں ادھر ڈائریکٹر بن کے جب ملتان آیا، رہی گیا تھا میرے کوئی 15-16 سال میں ادھر رہا ہوں. اس کے بعد میں ڈائریکٹر بن کے جب ادھر ملتان آیا تو ادھر پھر وہ اپنا سیکٹری انفارمیشن نے میرا ٹرانسفر ادھر آرٹس کونسل میں تقریباً 3 سال پہلے کر دیا، جس کا مجھے پتہ بھی نہیں تھا، تجربہ بھی نہیں تھا. لیکن آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ نا یہاں کام کر کے دل نہیں لگا تھا. سچی بات ہے، دل نہیں لگ رہا تھا کہ یار یہ مزاج نہیں تھا کہ وہ ہم پریس والے لوگ تھے تو ایک دم یہ ثقافتی کام اور شعبہ فنون لطیفہ سے.
تو میرا آنے کے ساتھ ہی مہینے کے بعد پھر میرا ٹرانسفر ہو گیا، اور اس دوران جو باتیں ہوئی کہ جی وہ اپنا یہ جو ہے نا طاہر جو ہے نا کام نہیں کر سکتا جی، اس کو پتہ نہیں ہے، بہت سارے لوگوں جو ہاں انہوں نے بلکہ تقریریں نہیں کی، لیکن یار بائی کاسٹ جٹ ہوں میں، تو بس وہ 12 بج گئے میرے، یعنی آپ کو غصہ آ گیا پھر؟ ہاں میں نے کہا ابھی اب کام ہے، وہ ایک لطیفہ بڑا عجیب سا ہے، وہ سناتے ہی ہوئی یار ٹھیک نہیں لگتا، لیکن میں نے کہا کہ اگر ہم اور کام کر سکتے ہیں تو یہ کون سا اتنا مشکل کام ہے۔ پھر اس کے لیے میرے ساتھ میری ٹیم نے 8 کونسل کی ٹیم ہے، بہت اچھے طریقے سے میرے ساتھ تعاون کیا۔ پھر یہ چمگادڑوں والا یہ سلسلہ میں نے کافی ادھر وہ ادویات کے ذریعے بھگانے کی کوشش کی، لیکن آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ اب باقاعدہ اس پہ کام ہو رہا ہے ADP اسکیم کے تحت، اور اب یہ نکل جائیں گی انشاءاللہ۔ دیکھیے جی، چودھری صاحب نے جو عزم لیا، انہوں نے بتایا کہ اس سے قبل وہ اس شعبہ سے تھے ہی نہیں، تو شعبہ بھی منسلک کیا ہے، ٹارگٹ لیا، ٹارگٹ ہی سر جٹ بھی ہیں اور ٹارگٹ پھر ٹرانسفر نہ ہوتا تو شاید نہ ہوتا، ہاں لیکن ٹرانسفر جب ہوا نا اور باتیں ہوئیں ادھر تقریریں ہوئی کہ جی وہ اس کو پتہ نہیں ہے، وہ چلا نہیں سکتا، پھر یہ بڑی میں نے پھر چیلنج سمجھ کے چلایا، اور وہ پھر اللہ کے فضل سے آج تک آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ نا میں نے پہلے دن ہی آ کے کہا کہ نا یہاں ڈرامے میں نا ہم پرانا جو بندہ چھوڑ چکا ہوگا اس کو ضرور 1-2 کو انٹروڈیوس کرائیں گے، چانس دوبارہ سے چانس، ہاں نہیں مطلب ان کی آؤٹنگ ہو جاتی ہے، وہ آتے ہیں کہ زندگی مل جاتی ہے ان کو کہ نا یار وہ آ کے گھر سے نکل کے گھر بیٹھے ہوتے ہیں پرانے بندے، وہ گھر سے آ کے 2-4 ڈائلاگ بول کے بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے میوزک کا کام کیا، میوزک کا یہ ہے اکیڈمیز میں میں نے 2-4 اکیڈمیز میں گیا، میں نے دیکھا کہ وہاں وہ جو 10-12 5-7-10-15 لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپس میں گانا سنا کے چلے جاتے ہیں، میں نے ان کو نکال کے حال دیا ہے ہر اکیڈمی کو، یعنی آرٹس کونسل میں، اور ان کے جتنے سنگر تھے نا انہوں نے 100 200 400 بندوں کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کیا ہے جی۔ یہ اس سے پہلے میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ پنجاب میں بھی نہیں ہوتا ہوگا اب بھی، تو وہ پھر میں نے اس کے لیے کیا ہے۔ ہاں اب انشاءاللہ یہ جو ہے مسئلہ سلسلہ ڈرامہ شروع کر رہے ہیں، اس میں نے اب سوچا ہے، یہ میری پلان ہے کہ نا جو پروفیشنل قسم کے 2-3 ہوں گے نا، میل فیمیل 2-3-4، باقی میں نئے لڑکے اور لڑکیوں کو لاؤں گا کہ اس کو میں کروں گا۔ میرا ایک ہے، یہ میری سوچ ہے، اچھی ہے یا بری ہے مجھے نہیں پتہ، اس میں یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ کوئی سنگر ایسا ہو جس کی آواز اچھی ہو، وہ اگر گائے اور وہ سننے والے 200-400 بندوں میں سے کوئی اس کا ہے، کوئی اپنے فنکشنوں پہ لے جاتا ہے، اس کو 4 آنے بنتے ہیں تو اس کا روزگار ہے۔ اسی طرح ڈرامے کا کہ جو نئے لڑکے لڑکیاں آئیں گے ان کو کہیں روزگار ملے میرا، اور دوسرا یہ ہے کہ میں یہ یہاں پہ نا کوشش کر رہا ہوں کہ نا ایک نا یہ جو کشیدہ کاری کے لیے نا لیڈیز کے لیے، بیوہ اور یتیم بچیوں کے لیے کلاس شروع کرنے کا پروگرام بنا رہا ہوں، اور انشاءاللہ یہ کرونا ختم ہونے کے بعد کریں گے اس میں پھر وہ یہاں سیکھیں گے بھی، اور یہاں پہ ٹیچر بھی ہم رکھیں گے، وہ سیکھیں گے بھی، اور آرڈر بھی جو ہوگا بازار کی طرف سے ملے گا وہ سارے پیسے ہی ان کو دیں گے، ماں سوائے کوئی 5-10% جو اس کی کونسل کی فیس ہوگی، اگر وہ 100 روپیہ کماتی ہیں تو 10 روپے دے دیں گے، 5 روپے دے دیں گے، باقی وہ سارے خود لے کے جائیں گے، وہ یہ نہیں ہم کریں گے جی اتنے ہمیں دیں، نہیں وہ ساری ان کی محنت ہے، وہی لے کے جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ میرا ایک پلان ہے، اللہ تعالیٰ کامیابی دے۔ یہی ایک ذہن میں ہے کہ نا کسی کو روزگار ملے، آدمی جس فنکاری میں ہے، کسی فیلڈ میں ہے، کسی شعبے میں ہے، وہ اس کو نا روزگار ملنا چاہیے۔ پھر اگر میرے پاس کوئی چانس ہو کہ میری وجہ سے کوئی بن جاتا ہے اور میرا لگانا کیا ہے نا، تو اس کو ایک شو کروانا ہے نا، تو اس طرح کا پھر وہ اللہ تعالیٰ اور کچھ سلسلہ چلانے والا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ اچھا چوہے صاحب، میں ایک پرسنل سوال میرے ویورز کے لیے بھی میرے لیے بھی، جی ملتان میں ماشاءاللہ سے ملتان کی جو مٹی ہے پاکستان کی مٹی کی طرح زرخیز ہے، بالکل۔ ملتان کی یہ ہمیشہ بات ریکارڈ ہے کہ ملتان سے تعلق رکھنے والے دیگر شعبہ جات جیسے کہ شوبز بھی ہے، گلوکاری بھی ہے، اور بہت سارے فنون لطیفہ سے منسلک لوگ ہیں، انہوں نے پاکستان میں بہت بڑا نام پیدا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود آرٹس کونسل جو کہ ان کا حق ہے، ان کا رائٹ ہے،
میرے سننے میں اور میرے جاننے میں یہ آیا کہ ملتان آرٹس کونسل میں ان کی فنی خدمات کے حوالے سے انہیں کام نہیں ملتا، ان کا شکوہ بھی ہے، تو ہمارے ویورز اور فنکار بھی دیکھیں گے اس کو۔ ہاں اصل میں نا بات یہ ہے ترین صاحب، یہ جو آرٹ کونسل ہے نا، اس کے سلسلہ جب سے میں تو اس وقت سے بات کرتا ہوں کہ نا یہ پیسے ویسے ہوتے نہیں ہیں، تھوڑے ہوتے ہیں اب ہمارے پاس، لیکن آپ یقین کریں کہ جب بھی ہوا ہے، میری کوشش ہوئی ہے جب بھی جو ہمارے پاس 4 آنے آتے ہیں وہ ان ملتان کے لوگوں پہ ہی خرچ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ کرونا 1.5 سال سے، پونے 2 سال سے کرونا نے ہمیں یہاں تک لے گئے ہیں کہ ہم کسی کام کے رہے ہی نہیں ہیں۔ آپ دعا کریں یہ کرونا ختم ہو جائے، پھر آپ دیکھیں گے کہ یہاں فنکاروں کو انشاءاللہ بڑی عزت ملے گی، اللہ کرے گا انشاءاللہ۔ اور یہ جو ہے میرا تو یہ ہے کہ میں لاہور اسلام آباد سے بھی میں نے کیا ہوا ہے رابطہ، وہ بھی یہ ایک بات کہتے ہیں کہ جی کرونا ختم ہو جائے۔ یہاں میں نے ایک شام کرائی تھی، اس میں موسیقی کے حوالے سے شام کرائی تھی، اس میں سعدیہ ہاشمی کی ہے، ملتان سے تعلق ہے، اس کی شام بھی تھی۔ وہ وہاں پہ میں نے پی ٹی وی کا جو ملتان کا انچارج ہے ان کو بلوایا ہوا تھا، انہوں نے فوراً اسلام آباد بات کی۔ 1 ہفتے 10 دن کے بعد اسلام آباد والوں نے نا ان کو بلا لیا پرفارمنگ کے، اور انہوں نے وہاں پرفارم کیا۔ بس وہ شو بھی قسمت، بس یہ کرونا نے پوری دنیا کو جو لپیٹ میں لیا ہوا ہے نا، اس کے لیے ہمیں بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کرنی چاہیے کہ اس سے ہماری جان چھوٹے۔ تو پھر یہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں کوئی کام ہو نا، اس کا صلہ اس کو کہیں نہ کہیں مل جائے۔ اب وہ چیز یہاں پہ آرٹ کونسل میں تو ہے نہیں کہ ہم ان کو کوئی ریگولر جاب دے دیں یا ہم کوئی اور ایسی بات کریں کہ، لیکن یہ ہے کہ میں انشاءاللہ جب تک ہوں، میری کوشش یہی ہے کہ نا لوگوں کو نا نکال کے نا، اب میوزک اکیڈمی میں سے کم از کم کوئی 8 10 15 آوازیں ایسی ہیں کہ جو کمپیٹ کر سکتی ہیں، پنجاب میں کمپیٹ کریں گے۔ اب انشاءاللہ جنوبی پنجاب کا بھی مقابلہ ہمارے ذہن میں ہے نومبر دسمبر میں نا، اور وہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ سر اس میں میرا دوبارہ سے وہی سوال تھا، مطلب چھوٹا سا میں اس کا جواب چاہوں گا آپ سے، کہ ملتان کے جو سینئر اداکار ہیں، ملتان سے وابستہ ہیں، انہوں نے عمر گزار دی 30 40 سال، ان کا گلہ یا فنکاروں میں یا گلوکاروں میں بھی، ابھی جیسا کہ ابھی انتقال کر گئے ہمارے لیجنڈ ہی کہہ سکتے ہیں ملتان کے حوالے سے جناب نعیم الحسن ببلو صاحب، میری گزارش یہ ہے کہ ملتان کے لوگوں کی جگہ باہر جیسے لاہور کراچی کے دیگر آرٹسٹ ہیں ان کو ہی پریفر کیوں کیا جاتا ہے؟ ہمارا آرٹس کونسل ملتان ہے تو یہاں کے لوگوں کو کیوں نہیں کیا جاتا؟ ہاں، یہ نعیم الحسن ببلو صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے کچھ ان کی ڈیتھ سے کچھ 6 7 8 مہینے پہلے، تو میں نے ان سے ہی پوچھا، میں نے کہا یار نعیم الحسن ببلو ایک بندہ ہے ادھر کا سنگر ہے، بڑا اچھا اس کی آواز ہے، بڑی تعریف کرتے ہیں لوگ، وہ مجھے مل نہیں رہا۔ تو اس نے کہا بھائی جی بابا جی میں ہی نعیم الحسن ببلو ہوں۔ پھر اس کے علاوہ نعیم الحسن ببلو کا ہم نے پروگرام کرنا تھا، اس سے وعدہ کیا ہوا تھا، میں نے کہا کہ آپ کا اسپیشل ہم ایسا پروگرام کریں گے، زندگی نے وفا نہیں، ہاں بس پھر وہ زندگی نے جب وفا نہیں کی تو پھر دیکھیں جی میں تو جو کر سکتا ہوں، میوزک کلاس اس کے نام کر دیے، اس کی یاد میں ہم نے یہاں نیشنل یا انٹرنیشنل وہ شبنم مجید جو ہے سنگر اس کو بلایا تھا۔ اب انشاءاللہ لوکل فنکاروں کو بھی بلائیں گے، لیکن نعیم ببلو کے لیے میں یہ 2 کام جو کیے ہیں، میں اور اس کے علاوہ کوئی ہو، میں نے اس کے بھائیوں سے پوچھا ہے، میں نے اس کے بیٹوں سے پوچھا ہے، میں نے کہا یار کوئی اگر میرے پاس کوئی چیز ہے جس سے آپ کو فائدہ پہنچتا ہے تو وہ آپ مجھے حکم کریں، میں آپ کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی ایک ہمارے نعیم الحسن ببلو کے نام سے نا میوزک کلاس کر دیں، وہ ہم نے افتتاح بھی کر دیا ہے۔ اس کے بعد پھر شبنم مجید، یہاں جو لوکل فنکار ہیں نا، آرٹسٹ ہیں، وہ ٹھیک ہے، ایک حقیقت ہے کہ وہ فنکار تو بہت بڑے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، میٹھے لوگ ہیں، ملتان والے پیار کرنے والے لوگ ہیں، بس یہاں سے نکلنا ہی اصل کام ہے۔ جو نکلا ہے نعید اختر نکلی ہے انٹرنیشنل لیول پہ، آغا ماجد نکلا ہے انٹرنیشنل لیول پہ، مطلب جو بھی یہاں سے، اور میں انجمن کا تعلق بھی، انجمن ہے، ریما کا تعلق بھی ملتان سے ہے۔ اور دوسری بات جو میں نے دیکھی ہے نا وہ یہ ہے کہ یہاں سے میں تو سن کے حیران ہوا ہوں کہ باقاعدہ یہ جو ناصر چنیوٹی،
افتخار ٹھاکر یہ وہ جب یہ آرٹس کونسل بنی ہے وہ یہاں سے سٹارٹ کیا ہے انہوں نے اپنے کیریئر سر میں تھوڑا سا آگاہ کر دوں آپ کی نالج میں، کیونکہ میرا تعلق ملتان شہر سے ہے. ہمارے ناظرین آپ بھی سنیے گا کہ ملتان کے جو ڈائریکٹرز ہیں ماشاءاللہ سے زوار حسین بلوچ صاحب، جناب یوسف کامران صاحب اور اعجاز چندا صاحب، اقبال بھٹی صاحب. اقبال چونکہ کراچی سے تھے، پائنیئرز میں ان کا نام آتا ہے. اور اسی طرح سے دیگر بہت سارے ایسے ڈائریکٹر اور رائٹرز ہیں جن کے فن کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. ماشاءاللہ سے ہر بندہ اپنی خود مثال ہوتی ہے. یہ بات صحیح ہے. اب گزارش یہ ہے کہ ان لوگوں کے فنی خدمات کو دیکھتے ہوئے اگر گورنمنٹ یا آرٹس کونسل ملتان ان سے کام لے اور ان کو معاوضہ تو خیر گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی ہوتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا اقدام آپ کے پلان میں ایسا کچھ ہو کہ ان لوگوں کی خدمات لے کر ہمارے یہاں جو سینئر اداکار ہیں بہت سارے نام ہیں، اسی طرح گلوکار بھی بہت سارے اکیڈمیز میں جو لوگ ہیں انہیں فروغ نہیں ہے، ان کے فن کو فروغ نہیں ہے. میں ادھر روشنی آپ کی چاہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی، سیدھی سی بات ہے. میں نے اب یہ کرونا کے فوری بعد نا ایک میوزک کا پروگرام کرنا ہے جی، جس میں یہاں کے وہی جو پرانے لیجنڈ قسم کے سنگر ہیں نا، 2-4 بندے 5 بندے ان کو ضرور کروں گا، اور اس کے ساتھ اکیڈمیز کو بھی ان کے بھی بندے یہ وہ. اور اس کے بعد میں نے ڈرامہ 1 کرنا تھا، اب آپ کے کہنے پہ میں لگاتار 2 کر دوں گا تھوڑے وقفے کے بعد. اور آپ سے مشورہ کر لیں گے جو پرانے بندے یا کوئی نئے بندے یا جو اپنا فن کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں. میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں بھائی. میں نے کیا کرنا ہے، میں نے تو اپنی جاب کرنی ہے نا، تنخواہ لینی ہے، اور وہ جو کسی کا فن نکھر کے آ جائے اور کیا چاہیے ہمیں. بالکل ہاں. اور فیسٹیول ہوتا ہے ہر سال، اینولی ہوتا ہے. اب اس دفعہ ہو سکتا ہے کہ شاید آرٹس کونسل ہی کر لے. اچھا، انڈیپینڈنٹلی جو ہو سکتا ہے باہر سے بھی. وہ ذرا تھوڑا سا بجٹ کا کر رہے ہیں. ٹیلنٹ ہنٹ میں وہ آ رہا ہے، ٹیلنٹ ہنٹ میں بھی وہ اس دفعہ بہت اچھا پروگرام ہوں گے جس میں فوک ڈانس کا بھی کمپٹیشن. ابھی لاسٹ ٹائم بھی آپ نے ٹیلنٹ ہنٹ کا بہترین پروگرام جی، ڈرامہ کا بھی ہے، وہ شاعری کا بھی ہے. اس میں کافی اس دفعہ نا بڑے اچھے طریقے سے ٹیلنٹ ہنٹ کا بھی کمپٹیشن ادھر انشاءاللہ ہم کروا رہے ہیں. بلکہ سر میں اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب ہے نا، وہ میں گیا تھا میٹنگ میں ادھر، انہوں نے کہا تھا یار یہ جو ثقافت ہے پنجاب کی اس کو اجاگر کرنے کے لیے آپ فنڈز کی پرواہ نہ کریں، آپ کچھ نہ کریں، مجھے بتاتے جائیں تاکہ یہ ہمارے پنجاب کا جو مطلب ہے، پنجاب کا کلچر ہے، وہ ہم اس کو آگے ساری دنیا کو دکھائیں، جس کے لیے ہمیں کوئی فنڈز کی رکاوٹ نہیں ہے. میں فنڈز سارے دوں گا جس میں آپ پنجاب، جنوبی پنجاب، پوٹھوار کا علاقہ ہے، وہاں سے آپ اپنے فنکار نکالیں، ان کی انشاءاللہ حوصلہ افزائی کی جائے. نہیں ماشاءاللہ جس خطے میں ہم بیٹھے ہیں یہ خطہ زرخیز ہے جی، اور یہاں پہ ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ خواہ گلوکار ہو، اداکار ہو، ڈائریکٹر، جیسا کہ میں نے ابھی نام لیے، تو میں صرف آپ کی توجہ اپنے چینل کے توسط سے انشاءاللہ دلانا چاہتا تھا. دوسرا، آرٹس کونسل ملتان میں فائن آرٹس کے حوالے سے بھی گیلری ہے، تو اس میں بھی بہت ساری ایگزیبیشن ہم نے دیکھی، تو کافی عرصے سے وہ بھی شکار ہیں عدم دلچسپی کا. اب اے ڈی پی کے تحت اس میں اے سی ٹھیک کام نہیں کر رہا. اے سی جب کام کرنا شروع ہو جائے گا یا پھر سردی میں، یار ویسے میں نے سچی بات آپ کو بتاؤں ندیم صاحب، میں نے یہاں نا ایک چیز دیکھی ہے، لوگ نا یہ آرٹ گیلری میں، پینٹنگ میں، کیلیگرافی میں دلچسپی نہیں لیتے، کیونکہ جو اتنی محنت کر کے آتا ہے، پینٹنگ بنا کے لاتا ہے، کیلیگرافی بنا کے لاتا ہے، بہت محنت ہوتی ہے. یہ ایسی باتیں ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، بہت محنت کر. پھر ان کی کوئی 2-4 تصویریں بھی بک جائیں نا، 2-4 پینٹنگ بک جائیں، 2-4 مختلف لوگوں کی، اور ان کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. ورنہ تو وہ اپنا کام چلا ہی رہے ہیں، یہ وہ کسی کے محتاج نہیں ہیں. لیکن وہ جب آتے ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی پھر آپ لوگوں کو بلوائیں، لوگ تو یہاں کے نہیں دلچسپی لیتے. میری آپ سے بھی گزارش ہے، دوسرے دوست احباب سے بھی، کہ وہ مجھے صرف اشارہ کریں، میں ودن ویک 1 ہفتے کے اندر انتظام کر کے میں یہ گیلری، آرٹ گیلری میں لگا سکتا ہوں، نمائش کرا سکتا ہوں. لیکن لوگ دلچسپی نہیں لیتے. یہاں 14 اگست کو ہم نے کیا ہے، ندیم قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے افتتاح بھی کیا ہے، سارا کچھ. لوگ بس ایسے تھوڑے سے دیکھ دو کہ 14 اگست پہ بھی نہیں، وہ بس مزاج ہے شاید. باقی شہروں میں، لاہور اور کراچی اور اس طرح کے شہروں میں تو اس کی طرف کافی لوگ ہیں، راغب ہیں کہ جا کے دیکھتے ہیں پینٹنگ. یہاں مجھے میرے کئی 2-3 لوگوں نے مجھے کہا بھی ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم فیس بھی کم کر دیں گے، نہیں لیں گے، آپ آئیں تو صحیح، چیز کو آباد تو کریں. اب وہاں
مزید اس گرمی سردیوں میں انشاءاللہ مزید اس کا کوئی نہ کوئی سر جس خطے میں ہم بیٹھے ہیں ماشاء اللہ سریکی بیلٹ ہے، یہاں پہ فوک سنگنگ کے حوالے سے بھی بڑا کمپٹیشن آپ کے ہال میں بہت سے اکیڈمیز نے، بہت سارے جیسے شہزادہ آصف ہے، اسی طرح سے یہاں پہ ساجد ملتانی ہے، اسی طرح سے نعیم رسول ببلو کے بعد اگر آتے ہیں تو بہت سارے ینگسٹر بھی ہیں، بہت سارے ایسے نام ہیں جو میں شاید ابھی نہیں لے پا رہا ہوں۔ بس آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جی، ڈائریکٹر پروڈیوسر کرائیں گے انشاءاللہ ان کا پروگرام نا، آپ کرونا امید ہے ہفتہ آپ ریمائنڈر کے طور پہ یہ پروگرام دیکھتے رہیں، آپ اپنی فیڈ بیک اپنی رائے بھی ہمیں ساتھ ساتھ دیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ سر پچھلے دنوں میں ماشاءاللہ میں نے یہ بھی دیکھا، پچھلے 2-3 سال سے میں بھی آپ کو اسٹڈی کر رہا ہوں ماشاءاللہ سے، آپ کے فنی خدمات کے حوالے سے آپ کے کام بڑے اچھے ہیں۔ آپ نے فنکاروں کے مالی امداد کے حوالے سے بھی گورنمنٹ کی طرف سے جو 45 اور 50 سال کی عمر، فیمیل آئی تھنک 45 ہے اور میل میں 50 ہے، تو ان کو ماہانہ مالی امداد کا بھی کچھ چیک فراہم کریں، ان کے حوالے سے بھی تھوڑا بتائیں۔ ہاں وہ جو یہ ہے کہ نا ان کے فارم اب تیار ہو رہے ہیں، یہ ہم بھیجتے ہیں، ہوتے ماہانہ کے ہی پیسے ہیں لیکن یہ 2-3 مہینے 4 مہینے کے بعد اکٹھے 15-20-25 ہزار روپیہ نا دے دیتے ہیں کہ نا۔ اب گورنمنٹ پہلے چیک دیتی تھی، اب چیک بھی نہیں دیتی، اب گورنمنٹ جو ہے نا ان کا نمبر ہوتا ہے، ان کا شناختی کارڈ کا نمبر ہوتا ہے، وہ بینک آف پنجاب کو بھیج دیتے ہیں اور ان کو میسج کر دیتے ہیں ان کے ٹرانسفر آرٹسٹ کو، ہاں وہ جاتے ہیں، وہ اپنی بایو میٹرک کروا کے اسی وقت پیسے لے آتے ہیں۔ ویری گڈ۔ وہ پہلے چیک والا مسئلہ تھا، وہ کراس چیک دے دیا، وہ بھی ختم کر دیا گورنمنٹ نے، اور یہ بہت اچھا قدم ہے، یہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کیا ہے، سچی بات ہے۔ ایک اور گزارش بھی میں سر کرنا چاہوں گا کہ ایک فنکار کی جو اجرت ہے گورنمنٹ لیول پہ وہ اتنی نہیں ہے جتنی کہ پرائیویٹ شوز میں کر کے ملتی ہے، ان پر جو ٹیکسز کیے جاتے ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ایک درخواست حکام بالا تک پہنچائیے کہ غریب آرٹسٹ ہیں ہمارے، تو ان کے جو یہ کٹوتی ہے کم سے کم یہ ان سے بچ جائے گا۔ مطلب ایک فنکار اگر 3000 روپے لے رہا ہے ایک پرفارم کرنے کے حوالے سے، تو اس پر بھی اس کا جو وہ ٹیکس منہا کیا جاتا ہے، آلریڈی وہ بیچارہ غریب ہے، اس کا نہیں ہے۔ تو آپ یہ میں میرے ویورز، میرے فنکار، میرے آرٹسٹ سب سن رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے توسط سے یہ پیغام۔ میں جب آیا نا ادھر آرٹس کونسل میں پہلا پروگرام ہوا تو وہ چیک ملے نا ان کو، مجھ سے سائن کروا گیا فرض کرے 5000 کا، وہ مجھے جب وہ لے کے میرے پاس آ گئے، میل فیمیل ایکٹریس تھی، سنگرز تھی اس طرح، وہ کہ بھائی کہ سر ہمیں تو پیسے یہی مل رہے ہیں، اس کے لیے تو سوچیں۔ اور میں نے کہا اتنا، بعد میں یقین کریں مجھے نہیں پتا تھا، بعد میں پتہ چلا یہ تو ٹیکس نکلتے ہیں جی، ٹیکس کاٹتے ہیں، سارا کچھ گورنمنٹ کا طریقہ کار ہے، بولتا ہے۔ لیکن آپ یقین کریں کہ میں نے اب یہ جب سے میں ہوں 2 سال سے جتنے فنکشن ہوئے ہیں سوائے پہلے کے، اس کے بعد جتنے بھی فنکشن ہوئے ہیں ان کو اگر 5000 کا ہے نا کہ وہ 5000 ہے یا 7000 ہے یا 3000، ان کو میں اتنے ہی دیتا ہوں، ٹھیک ہے، ٹیکس اپنے کھاتے میں ڈالتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے کر دیا، میں نے کہا یار کم تھوڑا کر لیں لیکن جو کرے اس کو تو کچھ آرانے بن جائے نا۔ لے جی جناب، یہ میں نے کام نیوز ہے آپ تمام لوگوں کے لیے، اور اسپیشل جو ہے میں یہاں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا، ملتان سے اگر فیمیل کا نام آئے تو پھر اس میں 3-4 ایسے بڑے نام ہیں، بہت سریلے نام ہیں، جس میں صوبیہ ملک صاحبہ ہیں، اور اسی طرح سے کوثر جاپانی، نادیہ ہاشمی، سعدیہ ہاشمی، سمن شیخ، یہ وہ فیمیل ہماری گلوکارائیں ہیں جن کا تعلق ملتان سے ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملتان شہر میں آرٹس کونسل ملتان ان کا اپنا ہے، تو ان کو بھی اچھے یہ کرا رہے ہیں انشاءاللہ، کرا رہے ہیں۔ ایک پروگرام اگر لمبا ہوا تو پھر 2 کریں گے، ورنہ ایک کے تو اب ڈیسائیڈڈ ہے کہ یہ کرونا کے 15 دن کے اندر ختم ہونے کے 15 دن کے اندر انشاءاللہ ہم نے پروگرام کرنا۔ اور فیمیل میں ہمارا ایک وسیم مسعود بھی ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ جا چکا ہے، لیکن ادھر ہیں ان کو بلانا ہے، عارف خان بابر ہیں، عارف خان بابر صاحب ہیں، شہزادہ آصف علی صاحب ہیں، شہزادہ آصف ہے، وہ اعجاز راہی صاحب، ان کو انشاءاللہ بلانا۔ یہ وہ نام ہے سر، یہ وہ نام ہے، توجہ دلوانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی، اپنا کریئر اسی پہ فوکس کیا ہوا ہے۔ تو ہمارے ویورز بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے وہ تمام آرٹسٹ بھی جان لیں جن کے میں نام لینا بھول گیا، مجھے معاف ضرور کیجیے گا۔ سر ایک آخری سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے، میں نے دیکھا بھی، سنا بھی، اور ہم نے آپ کے بارے میں جانا بھی کہ مالی امداد کے ساتھ ساتھ لوگوں سے آپ کا جو روابط جو قائم ہوئے اچھے، اور ان کے لیے آپ نے، ان کی فلاح کے لیے آپ نے اقدامات بھی لیے، ٹھیک ہے، ان کی طرف سے آپ کو اب تک کیا رسپانس ملا؟
ہم ظاہری بات ہے جس کا کام ہوا اب بات یہ ہے نا، جو ذاتی طور پہ اس کا کرنا نہیں چاہیے کہ میں نے کیا کرتا ہوں کیا نہیں کرتا، یہ سرکار کی طرف سے جو بھی ہوتا ہے، لیکن اب پتہ نہیں اس بات کو کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ یقین کریں کہ مجھے جو پتہ چلتا ہے نا تو میں اپنی جیب سے بھی کر رہا ہوں، اور جب سے میں آیا ہوں نا میں اپنی تنخواہ کا تقریباً 50% میں ماشاءاللہ لگا دیتا ہوں۔ اللہ کے ساتھ آپ مجھے اللہ نے تجارت بہت دیا اللہ ہوا کے ہے، ساتھ۔ اللہ نے بہت دیا ہوا ہے۔ میرا بیٹا لاکھوں روپے تنخواہ لے رہا ہے باہر بیٹھا، وہ اس کو میں جتنے کہتا ہوں بھیج دیتا ہے۔ میرا مطلب بھائی میرا باہر ہے، میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نا یہ ان کی مدد کر کے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑے تھوڑے پیسے دینے سے ان کا بیچاروں کا کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن تھوڑا سا وقتی طور پہ کہ ان کو کسی کی دوائی آ جاتی ہے، کسی کا کچھ ہو جاتا ہے۔ ایک میری گزارش ہے، ایک ادھر 2 سال پہلے 2 سوا 2 سال 2.5 سال پہلے ایک یہاں پہ نا ثقافتی شو ہوا تھا، تو اس میں نا ایک آئی تھی صوفیہ نام کی، وہ کسی دور میں تھیٹر میں کام کرتی تھی، تو اس کو کینسر کی پیشنٹ۔ ہاں، وہ ایک چیز ہے کہ نا جو ہمارے مخیر حضرات ہیں نا وہ ان پہ توجہ دیں۔ یہ جو فنکار ہوتے ہیں نا یہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، یہ تازہ کماتے ہیں، تازہ کھا لیتے ہیں، اور ٹھیک ہے تھوڑا سا وہ جیسے ہوتا ہے نا کپڑے ذرا کلر والے پہن لیتے ہیں، تو وہ اس کی حالت اتنی بری تھی کہ اس کو میسج چل جاتے تھے لیکن اس کی مدد کوئی نہیں کرتا تھا۔ ایسے ہی دوسرے لوگ ہیں جن کی مدد کرنی بہت ضروری بنتی ہے۔ اب وہ جو فنکار ہوتے ہیں نا، سنگر ہو، ایون کہ کیلیگرافی والا بندہ جو کام کرنے سے رک جائے، بیمار ہو جائے، وہ کس کام کا؟ کسی کام کا نہیں۔ اگر کوئی مخیر حضرات اس طرح پتہ کروا لیا کریں کسی طریقے سے کہ کسی طرح بھی یہ آرٹسٹ ہیں، کسی لحاظ سے بھی آرٹسٹ ہیں، تو ان کی اگر مالی مدد ہو جائے، اور میں تو یہ جو چیمبر آف کامرس والے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ کوئی ایسا سسٹم وہاں بنا لیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو چکر باز ہیرا پھیری لوگ ہوتے ہیں ان کو نہ دیں، کچھ نہ دیں، لیکن جن کی تحقیق کر لیں اور جو بنتا ہو ان کو ضرور دیں، یہ ان کی مدد ہو جائے، اور اللہ بھی خوش ہوتا ہے ان کاموں میں، اور یہ انسان نے تو آخر اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ کرونا کی وجہ سے بہت سارے ایسے فنکار ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں اور تھیٹرز بند ہیں، ان کا ذریعہ معاش اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ ہاں، تو چونکہ یہ گورنمنٹ ہال ہے تو کوئی آپ کی نئی پالیسی ایسی آ رہی ہے جن کی وجہ سے بیچارے یہ بے روزگاری ٹوٹے، ان کے گھروں کے چولہے؟ کرونا کی وجہ سے تو پھر ہمیں بھی بند کرنا پڑتا ہے نا، تو وہ اب میرا ذاتی خیال ہے کہ کرونا اب 5 سے بھی نیچے 5% سے نیچے آ گیا ہے، تو انشاءاللہ یہ چل پڑیں گے، یہ جلدی چلیں گے، اور ہم بھی ادھر انشاءاللہ اپنا شروع کر پروگراموں کا سلسلہ۔ ہاں انشاءاللہ پروگرام۔ کوئی میسج سر آپ دینا چاہیں ہمارے ویورز کے لیے؟ بس بھائی ایک ہی میسج ہے کہ نا جتنا ہو سکے نا حقوق العباد کا خیال رکھیں۔ یہ حقیقت ہے، انسان کی زندگی پتہ ہی نہیں چلتا کہ 50 سال ہو گئی، 60 ہو گئی، 70 ہو گئی، اور اس کے بعد قبر میں چلا گیا۔ تو یہ جو غریب لوگ ہیں نا، ٹھیک ہے جو ہوتے ہیں نا فراٹی قسم کے، ان کو بے شک مدد نہ کریں، ورنہ بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو بظاہر نظر آتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ندیم خان آفیشیل پر آج آپ کا انٹرویو کیا، اس کے حوالے سے ندیم صاحب کو میں نے دیکھا ہے، یہ حقیقت ہے کہ آپ کو میں نے دیکھا ہے آپ محنت کافی کرتے ہیں، تو نہیں آپ کی محنت کو تو میں ہر جگہ مینشن کرتا ہوں کہ نہیں آپ ہمیشہ محنت کرتے ہو اور ہمیشہ تعلقات کو اہمیت دیتے ہو، اور آپ تو سچی بات ہے محنت کے سلسلے میں نا آپ نے کافی ترقی بھی کر دی ہے، میرے سامنے میں نے دیکھا ہے کہ آپ تو پھر آپ کا بھی انشاءاللہ ادھر آپ بھی حال بک کرواتے ہوتے ہیں اور اپنا کوئی کرتے ہیں، تو آپ کا انشاءاللہ اس سلسلے میں انتظار کر رہے ہیں۔ جی ہمارے ویورز، ہمارے ناظرین، جیسا کہ آپ کے ساتھ میں نے وعدہ کیا تھا کہ ملتان سے تعلق رکھنے والے ان تمام دوستوں سے، ان تمام سیلیبریٹی سے، ان تمام چہروں سے آپ کی بالمشافہ ملاقات بھی کرواتا رہتا ہوں، آئندہ بھی کرواؤں گا انشاءاللہ۔ یہ بہت جلد آپ لوگوں کے لیے آرٹس کونسل ملتان میں بہت سارے ایسے پروگرام دینے جا رہے ہیں جس سے آپ برسر روزگار ہوں گے۔ اگلی کسی شخصیت کے ساتھ دوبارہ آپ کو ملواؤں گا، اس وقت تک کے لیے اپنے اس میزبان خاکسار ندیم خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔